معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ سنکیانگ میں 380 حراستی مراکز، آسٹریلیائی تنظیم کا دعویٰ۔ بس بہت ہو گیا، چین کا سلامتی کونسل میں امریکہ پر جوابی حملہ۔ اسرائیل اور فلسطین تنازع کو ختم کرنا ضروری۔ پوٹن نوبل امن انعام کے لیے نامزد۔ ہند سعودی عرب تعاون اور پارٹنرشپ مستحکم۔ NIA نے دیوبند کے پھلاس اکبر پور کے گل نواز کو کیرلا ایئرپورٹ سے کیا گرفتار۔ صدمے میں ہے بالی ووڈ، سنگر SP بالا سبرامنیم کا انتقال۔ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے قاتل کو 30 دن کی پیرول۔ اقل ترین امدادی قیمت ختم کرنا مودی حکومت کا مقصد۔ کسانوں سے 1 لاکھ کروڑ روپے کمانے کا الزام، کانگریس۔ ہندوستان کے لیے پروازوں پر سعودی کی جزوی رعایت۔ الیکشن کمیشن نے تاریخوں کا کیا اعلان، 10 نومبر کو ہوگا نتائج کا اعلان۔ آزادی کے بعد کسانوں اور مزدوروں کی ترقی کے نام پر کھوکھلے نعرے دیے گئے، مودی۔ جیل میں مسلمانوں کے ساتھ نفرت و تعصب کی لہر۔ ضلع کڑپا میں آج کرونا وائرس کے 366 مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 42,037 ہو گئی۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ سنکیانگ میں 380 حراستی مراکز، آسٹریلیائی تنظیم کا دعویٰ۔ چین میں شمال مشرقی سنکیانگ کے علاقے میں موجود حراستی مراکز کا نیٹ ورک تصور سے بھی زیادہ وسیع ہے اور حالیہ برسوں میں مزید بڑھا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP نے آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹی ٹیوٹ نامی تنظیم کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس نے چین میں 380 سے زائد مشتبہ حراستی مراکز کی شناخت کی ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں چین نے 10 لاکھ سے زیادہ ایغور اور ترک زبان بولنے والے دیگر مسلمان باشندوں کو قید کیا ہوا ہے۔ آسٹریلوی محققین کے مطابق ان مراکز کی تعداد پہلے لگائے گئے اندازوں سے 40% زیادہ ہے۔ بس بہت ہو گیا، چین کا سلامتی کونسل میں امریکہ پر جوابی حملہ۔ چین نے کرونا وائرس پر تنقید کے جواب میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بس بہت ہو گیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی FAP کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے سالانہ خطاب میں چین پر حملے کے 2 روز بعد اقوام متحدہ میں چین کے سفیر زانگ جن نے امریکہ کے عالمی کردار پر شدید تنقید کی۔ اسرائیل اور فلسطین تنازع کو ختم کرنا ضروری۔ عرب اور یورپی یونین کے ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل اور فلسطین تنازع کو فوری ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں ملکوں کے تنازع کا واحد حل یہ ہے کہ 2 مملکتوں کو پرامن طور پر قائم کیا جائے۔ عرب اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے اردن میں اجلاس منعقد کیا۔ اردن، مصر، فرانس کے وزرائے خارجہ نے اجلاس میں براہ راست شرکت کی، تاہم کرونا وائرس کی وجہ سے قرنطینہ میں موجود جرمنی کے وزیر خارجہ نے اجلاس میں آن لائن شرکت کی۔ پوٹن نوبل امن انعام کے لیے نامزد۔ صدر روس ولادیمیر پوٹن کو 2021 کے نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ روس کے معروف مصنف سرگئی کومکو نے پوٹن کو اس انعام کے لیے نامزد کیا ہے۔ روسی حکومت کے ترجمان دامتری پیسکوو نے کہا کہ اس عہدے کے نامزد افراد کے انتخاب کے لیے کچھ طریقہ کار ہیں۔ قبل ازیں 9 ستمبر کو صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ناروے کی پارلیمنٹ نے نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا تھا۔ ہند سعودی عرب تعاون اور پارٹنرشپ مستحکم۔
ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون اور تعلقات شراکت داری میں استحکام پایا جاتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب سفارتی استقبالیہ کا عمل شاذ و ناز ہو رہا ہے، لیکن سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر وزیر خارجہ جے شنکر اور قومی سلامتی مشیر اجیت ڈووال نے ریاض میں منعقد تقریب میں شرکت کی اور سعودی عرب کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات کو ایک اہم سطح پر پہنچنے کا ادعا کیا۔ اس موقع پر جے شنکر اور ڈووال کے علاوہ مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی بھی شریک تھے۔ این آئی اے نے دیوبند کے پھلاس اکبر پور کے گل نواز کو کیرلا ایئرپورٹ سے کیا گرفتار۔ کیرل کے ترووننتھاپورم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے این آئی اے کے ذریعے گرفتار کیے گئے گل نواز ولدوانش عرف کامل نے دیوبند کو پھر سرخیوں میں لا دیا ہے۔ گل نواز کی گرفتاری کے بعد سے علاقے میں جہاں بحث مباحثوں کا دور جاری ہے، وہیں بھگوا تنظیموں نے اسے دہشت گرد قرار دیتے ہوئے حکومت سے سخت سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدمے میں ہے بالی ووڈ، سنگر ایس پی بالا سبرامنیم کا انتقال، 74 سال میں دنیا کو کہا الوداع۔ ڈائریکٹر وینکٹ پربھو، جو ایس پی چرن اور ان کے اہل خانہ کے قریبی ہیں، انہوں نے ٹویٹر پر اس افسوسناک خبر کو شیئر کیا۔ ایس پی بالا سبرامنیم نے 25 ستمبر کی دوپہر کو 1:04 پر آخری سانس لی۔ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے قاتل کو 30 دن کی پیرول۔ ملک کے سابق وزیر اعظم کے قتل کے مجرم اے جی پیراریلون کو مدراس ہائی کورٹ نے جمعرات کے روز 30 دن کے لیے پیرول دیا ہے۔ وہ جیل میں اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ جسٹس این کرواکرن اور پی ویلر مرگن نے تمل ناڈو حکومت کو ہدایت کی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ حکومت مجرموں کو پیرول دینے کے لیے جیل کے قواعد میں دستیاب نرمی کے مطابق پیراریلون کو معاوضہ دینے سے انکار کر رہی ہے۔ اقل ترین امدادی قیمت ختم کرنا مودی حکومت کا مقصد، کسانوں سے 1 لاکھ کروڑ روپے کمانے کا الزام۔ کانگریس زراعت سے متعلق قانون بنا کر حکومت کا مقصد اقل ترین امدادی قیمت ختم کر کے کسانوں کی محنت پر پانی پھیرتے ہوئے شانتا کمار رپورٹ کا نفاذ کرنا ہے اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں سے 1 لاکھ کروڑ روپے کمانا ہے۔ کانگریس ترجمان ابھیشیک منو سنگھوی اور دہلی ریاستی کانگریس کے صدر انل چودھری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت نے شانتا کمار کمیٹی کی رپورٹ کو راست نفاذ نہیں کر کے اس قانون کے ذریعے اس رپورٹ کو ایک سازشی طریقے سے نفاذ کرنے کا راستہ نکالا ہے۔ ہندوستان کے لیے پروازوں پر سعودی کی جزوی رعایت۔ سعودی عرب نے ہندوستان کے اپنی پروازوں پر پابندی کے فوری بعد آج اس میں جزوی طور پر رعایتوں کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب نے ہندوستان کے لیے مسافرین کی پرواز کے منظورہ شیڈول کی اجازت دی ہے، تاہم ہندوستان سے سعودی عرب کے لیے آنے والے مسافرین پر عارضی معطلی برقرار رہے گی۔ چہارشنبے کو رات دیر گئے ایئر انڈیا نے بتایا کہ وندے بھارت مشن کے تحت سعودی عرب سے ہندوستان آنے والی پروازوں میں مسافروں کو لانے کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ہندوستان سے سعودی عرب کے لیے مسافروں کو نہیں لے جایا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے تاریخوں کا کیا اعلان، 10 نومبر کو ہوگا نتائج کا اعلان۔ الیکشن کمیشن نے آج بہار اسمبلی انتخابات کی حتمی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ چیف الیکشن کمیشن سنیل اروڑا نے ایک پریس کانفرنس کر کے تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ بہار میں 3 مراحل میں اسمبلی انتخابات ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 16 اضلاع کی 71 اسمبلی حلقوں میں 28 اکتوبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں 17 اضلاع میں 94 سیٹوں پر 3 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تیسرے مرحلے میں 15 اضلاع میں 78 اضلاع میں 7 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے، جبکہ ووٹوں کی گنتی 10 نومبر کو ہوگی۔ آزادی کے بعد کسانوں اور مزدوروں کی ترقی کے نام پر کھوکھلے نعرے دیے گئے۔ مودی وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کے روز کہا کہ آزادی کے بعد دہائیوں تک کسانوں اور مزدوروں کی ترقی کے نام پر ملک اور ریاستوں میں کئی حکومتیں بنی، لیکن ان کے مسائل حل نہیں کیے گئے۔ مودی نے جنگ سنگھ کے بانیوں میں سے ایک پنڈت دین دیال اپادھیائے کی جینتی کے موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھارتیہ جنتا پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں، مزدوروں اور خواتین کی فلاح و بہبود کے نام پر کھوکھلے نعرے دیے گئے، انہیں محض وعدوں اور قوانین میں الجھا رکھا گیا۔ جیل میں مسلمانوں کے ساتھ نفرت و تعصب کی لہر۔
ملک کو آزاد ہوئے 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ ملک کی آزادی کا مقصد کیا تھا؟ کیوں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر آزادی کا پرچم تھاما اور پھر برادران وطن کو ساتھ لے کر ملک کو آزاد کرانے کی ایک طویل تحریک شروع کی، جس کے نتیجے میں بالآخر ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، غلامی سے نجات ملی۔ اس آزادی کے لیے یہاں کے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ملک کے آزاد ہونے اور اسے انگریز بہادر کے چنگل سے چھیننے کے بعد ہمیں یہ امید تھی کہ اب اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے گا، مذہبی و بنیادی حقوق ہمیں فراہم کیے جائیں گے، اور یہ کہ اس ملک میں امن و سلامتی اور بھائی چارے کی فضا قائم رہے گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ آزادی کے بعد سے مسلسل اب مسلمانوں کو اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اس ملک میں کب تک ہمیں بلی کا بکرا بنایا جاتا رہے گا، اور اس کی روک تھام کے لیے ہمارے پاس کیا منصوبہ بندی اور حکمت عملی ہے؟ ضلع کڑپا میں آج کرونا وائرس کے 366 مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 42,037 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 366 مریض مثبت پائے گئے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 42,036 ہو گئی۔ آج ضلع میں 477 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔ تاحال 38,285 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ آج تک 428 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔